فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور عزیز نوجوانوں، دینی بھائیوں، سورہ توبہ کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو مہینے بھی 12 بنائے۔ 12 مہینے اسلامی، ہر مہینے کی خصوصیت اور اس کی فضیلت ہے۔ محرم یہ پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ ہر مسلمان کو ان مہینوں کا نام یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو نہ منحوس بنایا ہے، نہ کسی مہینے کو خراب بنایا ہے۔ یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی اور گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ وہ مہینوں کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں مہینہ خراب ہے، فلاں دن خراب ہے، فلاں وقت خراب ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں واضح ہدایات دی ہیں کہ سفر کا مہینہ، جس میں زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے درمیان بڑے توہمات اور غلط عقائد رائج تھے، اسلام نے ان سب کی بیخ کنی کر دیا اور فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی خرابی اور کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات سے اسی سفر کے مہینے میں نکاح فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بعض جہالت زدہ علاقوں کے اندر 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی دنوں میں 13 دن بیمار تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں بیمار ہوئے اور ربیع الاول تک بیماری چلی۔ یہ عقیدہ بھی خراب ہے، اس لیے اس کا نام 13 تیزی رکھنا۔ بعض حضرات نے حدیثیں گڑھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کیا ہے جو بالکل جھوٹ ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث، جس کے بارے میں یہ الفاظ مشہور ہیں، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ حدیث بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دشمنان اسلام نے بہت سی چیزیں گڑھ کر اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوں، اور جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی رسم و رواج اور اس طرح کا غلط عقیدہ رکھنا یہ اسلامی عقیدے کے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے محرم کو بنایا، ربیع الاول کو بنایا، بالکل سفر کا بھی مہینہ ویسے ہی ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کو غلط سمجھنا اور اس کے اندر نیکی نہ کرنا یا کوئی خوشی کا کام نہ کرنا،
شادی نہ کرنا یا سفر نہ کرنا، یہ سب غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں مومن کو سوچنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ تو چھوا چھوت کوئی چیز ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، اور نہ الو کے بیٹھنے اور رہنے سے کوئی نحوست آتی ہے، اور نہ سفر کے اندر کوئی نحوست ہے۔ لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفر کہہ کر آپ نے جڑ کاٹ دیا ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے تو وہ عقیدہ بدل دے۔ محرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آج 29 محرم ہے، اور پھر سفر شروع ہو جائے گا، تو اگر کوئی بھی ضرورت ہے شادی کرنا ہے تو بالکل شادی کیجئے، اور سفر کہیں کرنا ہے جانا ہے تو بالکل جائیے۔ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیے۔ وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خرابی نہیں رکھا ہے۔ اپنے اعمال، اپنے گناہوں کی خرابی کو کسی مہینے اور وقت کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے اور زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں، رات اور دن کی گردش میں کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی اگر زمانہ کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مہینے کو برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کا مہینہ آپ کے لیے عطا فرمایا ہے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ یہ بھی ہے، اس لیے ہر کام کرنا چاہیے، اور جو کام بھی آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو بالکل شوق سے کیجئے۔ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے اس پر عمل کیجئے، شادی نکاح کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، یہ سب کیجئے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شریعت نے برائی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کے مہینے کو اور اسی طرح دوسرے مہینے کو پیدا کر کے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ دیکھیے یہ وقت آتا ہے اور جاتا ہے، زمانہ رکتا نہیں ہے۔ آج آیا ہے سفر، اور جس کی جتنی عمر ہے اس اعتبار سے کتنی مرتبہ سفر کا مہینہ آیا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کون سی تکلیف آپ کو ہوئی، کون سی بیماری آپ پر نازل ہو گئی سفر کے مہینے میں۔ اگر آپ کی عمر 40 سال کی ہے تو آپ اس میں دیکھیے کہ سفر کا مہینہ کتنی مرتبہ آیا، کون سی بلا آپ پر نازل ہوئی۔ اس لیے یہ غلط ہے، نہ کوئی بلا نازل ہوتی، نہ اس کے اندر آسمان سے لنگڑے لولے جنات اترتے ہیں، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت سے اگر آپ غور کریں گے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم جو برائیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، عقیدہ کبھی خراب نہ ہونے پائے، اللہ پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط عقیدے سے بھی بچائے اور بدشگونی کے عقیدے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامی کے مطابق چلنے کی اور ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔